اقبال فلسفی شاعر ہیں یا ایک شاعر فلسفی ہیں؟ عزیز احمد صاحب نے اقبال پر اپنی کتاب تشکیل نو میں ایک جگہ یہ بحث اٹھائی ہے کہ اقبال فلسفی شاعر ہیں۔ ان کے جواب میں عبدالسلام ندوی نے اقبال کامل میں کہا کہ وہ شاعر فلسفی ہیں۔ اس طرح اقبال کے متعلق دو مختلف نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں جن کا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ شاعر فلسفی کہنے سے مراد یہ ہے کہ اصولاً اقبال ایک فلسفی ہیں جنہوں نے اپنے حقائق اور فلسفہ حکمت کو پیش کرنے کے لیے نظم کو اپنا سہارا یا وسیلہ اظہار بنایا ہے، اور فلسفی شاعر کہنے سے یہ مراد ہے کہ اقبال اصولاً ایک آرٹسٹ اور شاعر ہیں اور ان کی فلسفیانہ حیثیت ثانوی ہے۔ اصل میں وہ شاعری کے لیے پیدا ہوئے اور شاعری کرتے رہے، صرف شاعری کا انداز مفکرانہ ہے، جس طرح انگریزی شاعری میں براؤننگ، ملٹن یا پوپ وغیرہ۔ اس وضاحت سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ مندرجہ بالا دونوں اقوال دو الگ الگ موقف ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بحث بڑی نازک، بڑی مشکل اور بڑی دقیق ہے، اور کوئی فیصلہ کرنا بڑا دشوار ہے، کیونکہ اگر ہم اقبال کو بنیادی طور پر شاعر کہیں تو ان کا فلسفہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور بنیادی طور پر شاعر کہیں تو ظاہر ہے ان کی شاعرانہ حیثیت پر حرف آنے لگتا ہے۔ لیکن تاریخ نوع انسانی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ قدرت نے بعض لوگ ایسے پیدا کیے ہیں جن کا ذہن ہمہ گیر یعنی کہ یونیورسل مائنڈ ہوتا ہے۔ ایسی نابغہ شخصیتوں کی صلاحیتیں بہت سے تنوعات پر محیط اور ہمہ گیر ہوتی ہیں، جو باہم اور باہمی اور بے ہمہ ہوتی ہیں۔ ایسی شخصیتوں کو جس پہلو سے بھی دیکھا جائے، کرشمہ دامن دل می کشد کے جائیں جاست، چنانچہ کہنا ہی پڑتا ہے کہ یہ حسن وہ ہے کہ اسے جس نقطۂ نظر سے بھی دیکھیں کامل پائیں۔ اسی صلاحیت کو میں نے یونیورسل مائنڈ کہا ہے۔ اقبال نے جرمنی کے مشہور شاعر اور فلسفی گوئٹے کا بار بار ذکر کیا ہے، اور ان کی کتاب دیوان مغرب کے جواب میں ایک کتاب پیام مشرق بھی لکھی ہے۔ گوئٹے ایک ہمہ رنگ طبیعت کے آدمی تھے، اور شاید ان کی ہمہ رنگی اقبال سے بھی کچھ آگے ہی تھی، اور ناقد بھی، اور اپنے دور کی سیاسیات میں بھی کافی بصیرت رکھتے تھے۔ مختصر یہ کہ اگر زیر بحث دو اقوال میں کسی کے متعلق رائے پوچھی جائے تو کہنا پڑے گا کہ اقبال شاعر فلسفی بھی تھے اور فلسفی شاعر بھی، یعنی بحیثیت حکیم یعنی کہ فلاسفر اقبال ایک منفرد پہلو رکھتے ہیں، اور اگر حکمت سے قطع نظر کیا جائے اور صرف شاعری کے ہی پہلو کو مد نظر رکھا جائے تو شاعری میں بھی ان کا مقام اتنا ہی بلند نظر آتا ہے جتنا حکمت میں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جس شاعری میں حکمت در آئے یا فلسفیانہ حقائق کا بیان ہو، وہ شاعری کمزور قسم کی شاعری مانی جاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ شاعری دراصل جذبات کی ترجمانی اور تجربات کی مصور و عکاسی ہے۔ اس لیے جب شاعری میں حقائق پیش کیے جانے لگیں اور وہ حقائق جذبے سے نہ ابھرے ہوئے ہوں تو شاعری بے اثر اور بے آب و رنگ ہو جاتی ہے۔ شاعری بے آب و رنگ اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کی ترجمانی پر اتر آتی ہے جو اس کا منصب نہیں۔ جس طرح سائنس کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ جذبات کی ترجمانی کرے، اسی طرح شاعری کا اصل منصب بھی فلسفہ حقائق کے مبحث نہیں ہے۔ چنانچہ اس لیے فلسفیانہ شاعری کو نقاد کمزور قسم کی شاعری کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقبال کی شاعری میں حکمت کا اثر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی شاعری کو اونچی شاعری میں کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ حکمت کے عناصر کے باوجود بھی شاعری اعلیٰ درجے کی شاعری ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ان حکمت کی باتوں کو شاعر جذبات کی بھٹی میں پگھلا کر اور ان کو جذبہ یعنی ایموشن بنا کر پیش کرے۔ وہ حقائق وہ ایسے ہوں جنہیں شاعر نے محسوس یعنی کہ فیل بھی کیا ہو، اور ان حقائق کا اثر اس کے جذبے پر پڑا ہو، یعنی ان فلسفیانہ باتوں کو شاعر نے اس درجہ محسوس کیا ہو کہ وہ شاعر کا جذبہ بن جائیں۔ حقائق سے مراد وہ نتیجے یا خیالات ہیں جو انسان عقلی طور پر سوچ کر نکالتا ہے، اور حقائق سے مراد وہ نتائج بھی ہیں جو سائنسی تجربات سے حاصل ہوں، اور ظاہر ہے کہ ان کا جذبے سے کوئی تعلق نہیں۔ جذبہ کا تعلق
عمل سے نہیں بلکہ انسٹنکشن سے ہوتا ہے، جذبے کا تعلق انسان کی جبلت سے ہوتا ہے، چنانچہ شاعری کا اصل میدان جذبہ ہے، لیکن بعض شاعر حقائق کو اس قدر محسوس کرتے ہیں کہ حقائق بھی جذبہ یعنی ایموشن بن جاتے ہیں، اور اس صورت میں حقائق کے باوجود شاعری اعلیٰ درجہ حاصل کر سکتی ہے۔ بریڈلے نے اسے تھاٹ ایموشنلائزڈ کہا ہے۔ ظاہر ہے جب شاعر حقائق کو بھی شعر کے سانچے میں ڈھالے اور مصوری سے بھی کام لے، یعنی ان کی کامیاب مصوری اور بھرپور موسیقی بھی اس شاعری میں ہو، تو پھر اس شاعری کے اعلیٰ ہونے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ شاعری 4 چیزوں پر مبنی ہوتی ہے: سچا جذبہ، نوبل ایموشن، عظیم خیالات، سبلائم تھاٹس، تخیلی اظہار، ویگ نیشنز، اور موسیقیت یعنی کہ ردم۔ اقبال کی شاعری میں 4 چیزیں موجود ہیں، اس لیے اگر ہم کہیں کہ اقبال شاعر فلسفی بھی ہیں اور فلسفی شاعر بھی، تو کوئی تعجب نہیں، کیونکہ دنیا میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ ایک ہی ذات میں بیک وقت مختلف اور متنوع صفات موجود ہوتی ہیں۔